پاکستان کو ایک ایسے مینڈیٹ کی ضرورت ہے کہ جس کی عوام کے اندر جڑیں موجود ہوں اور وہ پاپولر فیصلے کر سکے. اگر وہ پاپولر فیصلے نہ کر سکا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے سخت فیصلے کیے جو کہ پاپولر لوگ نہیں تھے, لوگوں نے نہیں مانا. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جس وقت آیا تھا تو اس نے سخت فیصلے کیے تھے, کورونا میں بھی کیے تھے, لوگوں نے اس کو مانا اور وہ کورونا کے کرائسس سے نکل گئے. تو اس وقت تو کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ جو آتا ہے بھلے کوئی آئے, نواز شریف آئے, زرداری آئے, عمران خان آئے, جو بھی آئے, ایسا بندہ ہو جو پبلک کا ووٹ لے کر آئے اور کچھ فیصلے کرے, اور ایسے فیصلے کرے جس کو پبلک خوشی سے مانے. انٹرم کے تمکن میں پڑے تو آپ اس ملک کو تباہ کر دیں گے. صابر شاکر صاحب, فواد حسین چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے. کیا مذہب کارڈ عمران خان کے خلاف سودمند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. اس میں سب سے پہلے تو جب سے یہ اندازہ غلط ہوا ہے 9 اپریل کی رات سے لے کے آج تک تمام اندازے ان کے غلط ثابت ہوئے, اور عمران خان صاحب مقبولیت کی وہ معراج پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ معراج کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کو حاصل تھی, تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی پکڑائی نہیں دے رہے تھے, اور اب عمران خان صاحب کو بھی پکڑنا, ان کو کنٹرول کرنا مصنوعی طریقوں سے یہ پاسبل نہیں ہے. اب تک جتنے بھی سب سے پہلے تو کرپشن کے معاملات کھولنے کی کوشش کی گئی, اب تک کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا. پھر توشہ خانہ آ گیا, پھر الیکشن کمیشن آ گیا, پھر دہشت گردی کا مقدمہ, پھر غداری کا مقدمہ, پھر شہباز گل کی گرفتاری, پھر میڈیا پہ کریک ڈاؤن, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی طرف لپک رہے ہیں, اور یہ بات بند کمروں میں سارے تسلیم کر رہے ہیں. پولیٹیکل پلیئرز بھی کر رہے ہیں, نان پولیٹیکل پلیئرز بھی کر رہے ہیں. یہ خود پھنس چکے ہیں بند گلی میں. اس بند گلی سے نکلنا ہے, نکلنے کا راستہ بھی عمران خان بتا رہے ہیں کہ جناب ضد چھوڑیں اور آپ انتخابات کی طرف کریں. تو وجہ مقصود جاننے کا بالکل وہی بات ہے کہ اگر پاپولر لیڈرشپ اور وہ عوام بھی ہے, وہ ان کو مینڈیٹ بھی پاکستان کے عوام دیتے ہیں, وہ حکومت آئے گی, اسٹیبلٹی آئے گی, تو اس کے بعد ہی دنیا بھی آپ پہ اعتبار کرے گی اور پاکستان کے عوام بھی کوئی مشکل وقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اب دوسری ایک اور وجہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو یوتھ ہے, پڑھی لکھی یوتھ کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, اور ان کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک منی ٹیلی ویژن جو ہے. آپ نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی, آپ نے یوٹیوب بند کر کے دیکھ لیا, آپ نے ٹی وی بند کر کے دیکھ لیے, لیکن رزلٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا. اس لیے یہ مذہب کارڈ جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے واپس ہو جائے گا, کیونکہ اس سے زیادہ سخت باتیں تو کی ہوئی ہیں ماضی میں. اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے انہوں نے کی ہوئی ہیں. اس لیے یہ مذہب کارڈ استعمال کریں یا سیاست کارڈ استعمال کریں, کوئی بھی کارڈ استعمال کریں وہ نہیں چل پائے گا. اور یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی داؤ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں کیا ضمانت منسوخی کی اطلاع بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کا بات بتاؤں, ضمانت منسوخ کریں یا کچھ کریں, آپ نے یہ کارڈ ضمانت منسوخی کا اور نااہلی کا یہ سارا کارڈ آپ نے 1969 سے لے کے 1971 تک چلا کے دیکھ لیا. آپ نے جب الیکشن ہار گئے ایوب خان تو انہوں نے ایک آدمی کو سزا دینی تھی, اور وہ شخص تھا شیخ مجیب الرحمان, جو کہ فاطمہ جناح کی کمپین کا بڑا مین لیڈر تھا. اب ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی کیس تو بنانا تھا, تو اگرتلا سازش کیس بنایا گیا. اگرتلا سازش کیس جو ہے بنا کے اس کے بعد ہوا یہ کہ اس بندے کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب ایوب خان کا زوال شروع ہوا تو آپ خود سوچیں کہ ایوب خان نے خود وہ غداری کا کیس واپس لیا, اور واپس لینے کے بعد وہ شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ 12-13 جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں ان کے جلاؤ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہوا, جن میں ممتاز دولتانہ بھی تھے, جن میں مولانا مودودی بھی تھے, جن میں مفتی محمود بھی تھے, جس میں ولی خان بھی تھا. کون سا بڑی بڑا قداوت شخصیت تھی, نوابدار نصر اللہ تھے, جن کے ساتھ مجیب الرحمان وہاں نہیں آیا. بھٹو اس میں نہیں شامل ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے اس کو الیکشن, پھر ایوب خان صاحب چلے گئے, یحییٰ خان صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم دیکھیں گے, ہم کر لیں گے. آپ نے الیکشن لڑوایا, 163 سیٹوں میں سے وہ شخص 161 سیٹوں پہ جیت کر آ گیا. اب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ادھر سے بھٹو صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. آپ نے اس بندے کی پارٹی پہ پابندی لگائی, اس کو ختم کیا, اس کو جیل میں ڈالا. جیل میں ڈالنے کے بعد آپ نے ایک ضمنی الیکشن کروائی. اس ضمنی الیکشن کے ریزلٹس کے مطابق آپ نے 7 دسمبر کو نور الامین صاحب کو وزیر اعظم بنایا,
بھٹو صاحب کو اپنا وزیر خارجہ بنایا اور نائب وزیر اعظم بنایا، اور بھٹو صاحب کو اسی وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ نے بھیجا. اور عمران خان تو پاپولیرٹی کی جس مقام پہ ہے آج، اگر عمران خان کہیں وہاں چلا جاتا ہے، سائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، پابندی لگا دیتے ہیں، اس کی پارٹی اگر 2/3 میجورٹی میں آ جاتی ہے. میں نے بارہا اسیسمنٹ کر کے بتائی ہے، ایڈمنسٹریٹو اسیسمنٹ کر کے بتائی ہے کہ آپ اس وقت تمام تر سول ایڈمنسٹریشن کی فورسز کو ملا کے آپ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اگر طوفان کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی پورٹل سٹرینگتھ اتنی کمزور ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ایک بنیادی طور پر ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے یہ ایک جھاکا ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ہم پنجابی میں، یعنی ایک بات ایسے ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر پولیس کا ڈنڈا کسی نے ایسے ہاتھ میں پکڑ لیا تو پھر دوبارہ پولیس ڈنڈا نہیں مار سکتی. 25 مئی اس کی اگزامپل ہے. میں نے زندگی میں کئی دفعہ آنسو گیس چلائی بھی ہے اور میں نے کھائی بھی ہے اسٹوڈنٹ کے زمانے کے اندر. جس کراؤڈ نے 25 مئی میں اپنی طاقت دکھائی ہے، وہ کراؤڈ جو تھا اس کے بارے میں پاکستان میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کھائے گا. بچے تھے، عورتیں تھیں، نوجوان تھے، وہ سارے تھے. اور جتنی آنسو گیس ہوئی ہے 250. آپ نے کیا کیا؟ 3 ٹیئر ہوتے ہیں آپ کے. آپ سب سے پہلے پولیس استعمال کرتے ہیں، آپ اینٹی رائٹنگ فورس استعمال کرتے ہیں، اور باقاعدہ ڈیکلریشن لکھتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کہ اب ہم سے حالات سنبھالے نہیں جاتے، اب یو شوڈ ٹیک دی سچویشن اینڈ یوز دا منیمم فورس. یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو فیل ہو گئے تھے 25 مئی کو رات کو اسلام آباد کے اندر. تو اگر وہ یہ چیز پورے پاکستان میں ایک دفعہ دہرائی چلی گئی، اور جس طرح ایک بغیر اشارے کے لوگ ہر شہر میں نکل آتے ہیں اور اچانک باہر آ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، میں ایک ایڈمنسٹریشن کا آدمی رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر لاہور میں جلوس نکل رہا ہو، اس کے بعد آگے آنے مرید کے میں نکل رہا ہو، کاموں کی میں نکل رہا ہو، گجرانوالا میں نکل رہا ہو، گکھڑ میں نکل رہا ہو، اس کے بعد وزیر آباد میں نکل رہا ہو، گجرات میں نکل رہا ہو، لالا موسیٰ میں نکل رہا ہو، کھاریا میں نکل رہا ہو، دینا میں نکل رہا ہو، جیلم میں نکل رہا ہو، سرائے عالم کے، آپ کتنی جگہ پولیس استعمال کریں گے اور کہاں کہاں پہ استعمال کریں گے، اور کہاں ہے آپ کی فورس جو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ رائٹ پہ سائڈ پہ نکل رہا ہے، منڈی بہت میں نکل رہا ہے، رسول میں بھی نکل رہا ہے، باقی پاڑے والی میں نکل رہا ہے. آپ کہاں کہاں جائیں گے؟ آپ چکوال کی طرف چلے جائیں. آپ کے پاس اتنی سی پولیس ہوتی ہے، نہ آپ تھانے سے وڈرا کر سکتے ہیں، نہ آپ جیل سے وڈرا کر سکتے ہیں. آپ کن خوابوں میں ہو کہ اگر اس ملک کے اندر ایک دفعہ شروع ہو گئی تو آپ کیا کر لو گے؟ آپ پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہو. فورس کا استعمال کرنے کی بجائے سیاسی بصیرت کا اگر استعمال کیا جاتا تو حالات مختلف ہو سکتے تھے. صابر شاکر صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ عاریہ صاحب جن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، پاکستان بہت سوں کے لیے تجربہ گاہ رہا ہے، تجربات ہوتے رہے ہیں یہاں پہ. جس ماضی کا ذکر کیا وہی حال بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی میعاد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو مناظر اور دکھائی دے رہے ہیں، یہ مولانا کو مناظر کیا دکھائی دے رہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ سارا کچھ کھیل ہر کسی کا اپنا ایجنڈا تھا. جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا آبجیکٹو تھا، نواز شریف صاحب کا اپنا تھا، شہباز شریف صاحب کا اپنا تھا، زرداری صاحب کا اپنا تھا، اور جو کرنے والے تھے ان کا اپنا تھا. ہر کسی کا ہڈن آبجیکٹو، ہڈن گولز تھے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو کرائسس اپنی جگہ پہ ہے. یہ جو سیلاب زدگان کا بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، آج 4 صوبوں کی رپورٹس آئی ہیں، اس میں تقریباً کوئی آلموسٹ 7-8 لاکھ ایکڑ رقبے کی جو کھڑی فصلیں تھیں، باغات تھے، سبزیاں تھیں، دالیں تھیں، سب فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. 700 ایکڑ بنتا ہے یہ. اس میں سندھ بھی نہیں بچا، پنجاب نہیں بچا، بلوچستان نہیں بچا، خیبر پختونخوا نہیں بچا. سب کے سب تمام صوبوں میں تباہی ہوئی ہے. گھر بے گھر ہو گئے لوگ، 1 کروڑ افراد جو ہیں. تو یہ کرائسس ابھی اس سے آگے بڑھنا ہے. تو کیا یہ حکومت جو اس وقت ایک ووٹ کی، اور آج دیکھیں گورنمنٹ کی پرائرٹیز، آپ دیکھیں گورنمنٹ کی پرائرٹیز یہ ہے کہ آج کابینہ میں 8 اور معاونین شامل کر لیے گئے. یہ ہے حکومت کی پریورٹی. اگر آپ نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے تو کفایت جاری کرتے ہیں.